نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید مشاہد حسین شاہ کاظمی عوام اہل سنت سے مخاطب ہوں۔ 21 مئی 2023 بروز اتوار تقریباً دن 12 بجے مجھے زاہد جلالی صاحب کی طرف سے ایک میسیج آیا کہ آپ مجھے میسیجز نہ کیا کریں، چونکہ ان کا نمبر جو ہے وہ میرے براڈ کاسٹ لسٹ میں شامل ہے۔ تو اسی طرح کوئی حدیث پاک ان تک پہنچی تو انہوں نے اس پر کہا کہ آپ مجھے میسیجز نہ کیا کریں۔ تو میں نے جب اس ناراضگی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے پیچھے باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی غلط فہمیاں آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ تو میں نے اس پر ان سے دلیل کا مطالبہ کیا۔ خیر لمبی چوڑی گفتگو ہوتی رہی، تقریباً شام 5:30 بجے تک ہماری گفتگو واٹس ایپ کے اوپر جاری رہی، بیچ میں نماز کا وقفہ آیا۔ اس دورانیے میں انہوں نے مجھ پر منافقت کا فتویٰ بھی لگایا کہ جی آپ منافقت کر رہے ہیں، یہ وہ دیگر معاملات، آپ منہ پہ کچھ ہو رہے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس پر وہ کوئی دلیل نہیں دے سکے، میرے پاس تمام ان کی گفتگو کے اسکرین شاٹ موجود ہیں۔ تو 4:04 پر انہوں نے ایک میسیج کیا اور اس میں کہا کہ اب ہم وار کریں گے تو آپ تیار رہیے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد رات 10:25 پر رات کو پھر مفتی زاہد نعمان جلالی صاحب کے ہی چہیتے شاگرد اور رائٹ ہینڈ مفتی شاہد عمران جلالی، ان کے ذاتی نمبر سے مجھے واٹس ایپ ہوئی وہ وائس کال جو تھی، جو ابھی ان کی وائرل ہو رہی ہے تقریباً 45 منٹ کی، تو وہ انہوں نے اپنے ذاتی نمبر سے مجھے کی تھی اور نیچے وہی پوری تحریک ایک دھماکہ زاہد نعمان جلالی کی طرف سے جو بھی انہوں نے کلمات لکھے ہوئے تھے۔ اچھا، راشد مامور رضوی صاحب کو بھی شاہد عمران جلالی نے کی اور دیگر جگہوں پر بھی وائرل کی۔ اچھا، اب یہ کال کس نے وائرل کروائی ہے، میں اس کے اوپر کوئی قطعی حکم تو نہیں لگاتا، لیکن قرائن جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو وہ قرائن میں سے ایک پہلا قرینہ تو یہ ہے کہ ان کی میرے ساتھ گفتگو ہوئی، تو اس دوران کافی تلخ گفتگو رہی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے وار کرنے کا اظہار کر دیا کہ میں اب آپ پر وار کرنے لگا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ 10:30 بجے یہ وار جو ہے ان کا سامنے آ گیا۔ اچھا، کال کے اندر ایک سینیریو بنایا گیا تھا جیسے کہ ایک شخص ان کو کال کر رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ریکارڈنگ پہ لگائی ہوئی ہے اس نے کال، اور وہ جو ہے نا اپنے آپ کو مفتی راشد محمود رضوی کا قریبی کہہ رہا ہے کہ میں ان کا قریبی ہوں، حالانکہ اس بیچارے سے 45 منٹ کے اندر اندر اپنی قرابت جو ہے وہ برقرار نہ رکھی گئی اور وہ 45 منٹ کے اندر اندر کبھی کبھی اس کہہ کے بات کر رہا تھا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی طرف، اس کا اشارہ کر کے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے بڑے کی طرف یا کسی عالم کی طرف اس کا اشارہ کرنا یہ ایک بے ادبی شمار کیا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو محب بھی کہہ رہا ہے، قریب بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ جو ہے نا اس کر کے بات بھی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح زاہد نعمان جلالی صاحب آگے سے جو گفتگو کر رہے ہیں بڑی نازیبہ گفتگو ہے اور ذاتیات پر وہ گفتگو کر رہے ہیں اور کئی چیزوں میں وہ کس بیانی سے کام لے رہے ہیں اور یہ آگے سے جو ہے نا وہ جی کر رہا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا قرینہ ہے کہ جو کال کرنے والا ہے وہ لڑکا وہ کال ریکارڈ کر رہا ہے، چونکہ جو کال ریکارڈ کرتا ہے اس کی وائس جو ہے نا لاڈلی جو ہے نا ریکارڈ ہوتی ہے اور جس کی طرف سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی اس کی تھوڑی سلو ہوتی ہے آواز۔ تو یہاں پر آپ یہ جو وائس ابھی گردش کر رہی ہے تو اس میں جو لڑکا تھا جس نے سائل بن کے سوال کیا ہے تو وہ اس کی لاڈلی آواز ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو راشد صاحب کا قریبی تھا بقول اس کے، تو اس نے جو ہے وہ کال ریکارڈ کی ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو پیش کرتا اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب اس کو جو ہے نا وائرل کرتے یا اس لڑکے کی طرف سے وائرل ہوتی۔ حالانکہ یہ وائرل شاہد عمران جلالی کی طرف سے ہو رہی ہے جو کہ زاہد صاحب کا چہیتا شاگرد بھی ہے، رائٹ ہینڈ بھی، اور ان کے حکم کے بغیر وہ کوئی کام کرتے بھی نہیں ہیں، تو ان کی طرف سے یہ وائرل ہو رہی ہے۔ تو یہ چند ایسے قرائن ہیں جن سے ہر باشعور انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے یہ کال وائرل ہو رہی ہے اور یہ شرارت کس کی ہے۔ اچھا، اب چونکہ بات یہ ہوئی ہے کہ جی وہ 7.5 گھنٹے کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے زاہد نعمان جلالی صاحب نے کئی باتیں جو ہے نا بیان کی ہیں، تو چونکہ میں ایز اے ثالث وہاں پر موجود تھا تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ مختصراً میں وہ باتیں عوام اہل سنت کے سامنے رکھوں تاکہ عوام اہل سنت کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور کسی پر بھی تہمت نہ رکھے۔ سب سے پہلے بات جو ہے وہ حسام الحرمین پر ہوئی تھی کہ قبلہ جلالی صاحب کی ایک وائس جو ہے وہ لیک ہوئی 11 منٹ کی، جس کے اندر وہ یہ بات کر رہے تھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسام الحرمین میں طواغیت اربعہ پر کفر کا فتویٰ لگانے کے بعد 7 سال بعد تمہید ایمان کتاب لکھی، تو اس کے اندر جو ہے نا آپ نے یہ بالکل واضح لکھ دیا کہ میں ان مدعیان جدید کو ابھی بھی مسلمان جانتا ہوں، اور وہ کون ہے؟ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور خلیل احمد امبیٹوی، اور وہ اپنی بکھی کی زبان میں پنجابی میں گفتگو کر رہے تھے جلالی صاحب، اور انہوں نے اس انداز سے جو ہے نا وہ بیان کیا جس سے بالکل متبادر الالفام وہ معنی ہے کہ جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین لکھنے کے بعد تمہید الایمان کے اندر اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہو۔
حالانکہ یہ بالکل جو ہے وہ مسلک رضا کے خلاف ہے یہ بات، اور اعلیٰ حضرت نے ذرا برابر بھی رجوع نہیں کیا، جبکہ تمہید الایمان کے اندر جو عبارت ہے وہ آپ نے حسام الحرمین سے بھی پہلے جو اسماعیل دہلوی کا رد لکھا تھا اس کی نقل کی تھی کہ یہ دیکھو میری یہ احتیاط ہے کہ میں احتیاطی پہلو کو لے کر جب میں نے اسماعیل دہلوی کا رد لکھا تو اس وقت میں نے قاسم نانوتوی، رشید احمد گگوئی، خلیل احمد امبیٹوی کو کافر نہیں قرار دیا، کیونکہ اس وقت ان کے کفریات نہیں تھے، اور اب ان کے کفریات جب سامنے آئے تو میں نے حسام الحرمین میں ان پر بھی فتویٰ لگایا۔ تو اعلیٰ حضرت اپنی احتیاط تمہید الایمان کے اندر بیان فرما رہے تھے، لیکن جلالی صاحب کی جو 11 منٹ کی وائس تھی اس سے جو ہے غلط جو ہے وہ بات اور غلط نظریہ جو ہے وہ عوام تک جا رہا تھا، تو جس کی وضاحت جو ہے ان پر لازم تھی۔ تو جب زاہد جلالی صاحب کی طرف بات یہ پیش کی گئی اور زاہد جلالی صاحب نے یہ اقرار کیا کہ میں امام جلالی صاحب سے پوچھ کر آیا ہوں، اس میٹنگ کے حوالے سے مشاورت کر کے آیا ہوں، پوچھ کے آیا ہوں، اور میں ان کا وکیل مطلق ہوں، تو جو میری بات ہوگی وہ ان کی بات ہوگی، تو میں ان کی طرف سے وکیل مطلق ہوں۔ تو یہ بات ہم نے پہلے ان سے وضاحت لے لی تھی۔ تو جب یہ بات زاہد جلالی صاحب کے سامنے رکھی گئی تو زاہد جلالی صاحب نے جواب یہ دیا کہ اشرف آصف جلالی صاحب اس بات سے رجوع کر چکے ہیں۔ ہم نے کہا وہ رجوع دکھا دیں، تو انہوں نے وہ کانفرنس کی وہ ویڈیو ہمیں دکھائی اور اس کے اندر وہ مقام دکھایا جہاں پر وہ ان کے بقول رجوع ہو رہا تھا۔ تو جب ہم نے وہ سنی، مفتی صاحب نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ رجوع نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری جو یہ وائس ہے اس کے اندر خیانت کی گئی ہے، اس میں جو ہے نا وہ کٹوتی کر کے آگے پیچھے سے کاٹ کر اس کو جو ہے نا وہ سامنے لایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی ایسی ویسی میں نے بات نہیں کی۔ تو ہم نے زاہد جلالی صاحب کو کہا کہ جلالی صاحب سے کوئی ایسی وضاحت ہمیں دلوا دیں کہ جس وضاحت کو اس وائس میسج کے ساتھ رکھا جائے تو یہ جو 11 منٹ کی وائس میسج ہے اور اس سے جو ابھی متبادر الالفہام ہو رہا ہے وہ بالکل بدل جائے معنی، اور یہ جو 11 منٹ کی وائس ہے یہ بالکل اہل سنت کے موقف کے مطابق ہو جائے۔ تو اس طرح کی کوئی وضاحت لے دیں۔ تو اس بات پر وہ کہنے لگے کہ جی ایسی تو کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جلالی صاحب پر اس کانفرنس کے بعد بھی ان جملوں سے رجوع لازم ہے، واجب ہے، تو میں جو ہے نا وہ یہ بات پیش کر دوں گا۔ تو ہم لوگوں نے یہ کہہ دیا، جو سالسین تھے ہم نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا جلالی صاحب پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ اس بات کا ازالہ کریں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کئی اور بھی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ اچھا اس کے بعد سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا والے مسئلے پر گفتگو ہوئی۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے سیدہ کے خطا والے مسئلے کے اندر جس سینیریو میں گفتگو کی ہے وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام تھا جس میں خطائے معصیت کی صراحت تھی، تو وہاں پر کلام کرنا یہ تو سیدہ کی بے ادبی ہے، اور پھر بعد میں یہ یو ٹرن لینا کہ جی یہ میں نے جو ہے نا خطا سے خطائے اجتہادی مراد ہے۔ تو اگر خطائے اجتہادی بھی مراد ہو تو خطائے اجتہادی کا ایک ہوتا ہے امکان، ایک ہوتا ہے وقوع، پھر وقوع کے بعد ہوتا ہے اطلاق، اطلاق کے بعد ہوتا ہے کہ وہ جو عرف ہے وہ بھی اس کا متحمل ہے یا نہیں۔ امکان چلو ٹھیک ہے، امکان تو ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وقوع یعنی اجتہادی خطا کا وقوع ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ پھر اجتہادی خطا کا وقوع ہونے کے بعد اجتہادی خطا کا اس پر ٹائٹل لیبل لگے گا یا نہیں لگے گا، جو خطائے منکر اور مکرر کی تفصیل ہے اس حوالے سے دلیل درکار تھی۔ تو وہ اچھا خطائے منکر کا اگر لیبل لگ جائے کہ خطائے اجتہادی کہا جا سکتا ہے، تو اب کیا حالات اور جو زمانے کے معاملات ہیں، عرف ہے، وہ اس بات کا متحمل ہے کہ یہ خطا ان کی بات کو کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ تو یہ سارے بیریئر جو ہے نا وہ کراس کر کے، ان ساری باتوں کو کراس کر کے فقط یہ بات کر دینا جی اگر ہم سیدہ کو خطا پر نہیں کہیں گے تو عقیدہ معصومیت پر زد آئے گی، تو چے معنی دارد، یہ کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو اس بات پر زاہد جلالی صاحب کوئی جواب نہیں دے سکے، حالانکہ یہ تو ان کا کرنٹلی ایشو چل رہا تھا، تو ہمیں تو یہ اس نے ظن تھا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے نا دلائل کے انبار لگا دیں گے اور اچھے خاصے کتب سے حوالے دے کر وہ ہمیں تشفی بخش جواب دے لیں گے، لیکن انہوں نے بس ایک بات جو ہے نا ببانگ دہل کی، اور وہ یہ کی کہ جلالی صاحب کا ابھی بھی یہی موقف ہے کہ سیدہ جو ہے نا اس مسئلے میں خطا پر تھی اور وہ اس مسئلے پر ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اس سے رجوع نہیں کیا۔ ہاں عوام کے اندر چونکہ انتشار تھا، تذبذب تھا اور غم و غصہ کی ایک لہر تھی، تو اس کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے جلالی صاحب نے اتنا کہہ دیا کہ میں آئندہ ایسے جملے استعمال نہیں کروں گا۔ خیر اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے بڑا ایک مسئلہ اٹھایا کہ جی خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کو مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ناجائز کہا ہے، حالانکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی، راشد صاحب کی طرف سے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا، یہ کذب بیانی ہے، جھوٹ ہے۔ بلکہ معاملہ یہ تھا، در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اوپر ایک سوال قائم کیا گیا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی طرف سے
کہ آپ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی میں خادم حسین رضوی صاحب کو آپ کے ڈاکٹر صاحب کافر کہتے رہے ہیں، وہی مسئلہ خدا کے اوپر آپ کے ڈاکٹر صاحب نے تکفیر کی ہے، اور ویڈیوز جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، سارے احباب دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ تھا، ہمارے نزدیک تو وہ فتویٰ درست نہیں تھا جلالی صاحب کا، ٹھیک ہے، تو خادم صاحب کو انہوں نے کافر کہنے کے بعد جب وہ فوت ہو گئے تو وہ کس منہ سے جنازہ پڑھنے گئے؟ وہ جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں پر کیوں گئے؟ ان کے نزدیک تو وہ کافر تھے، ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس طرح کی بات تھی۔ تو بقول ان کے وہ ان کا جنازہ جو ہے نا وہ کافر کا جنازہ تھا، اور وہ ایک حرام جنازہ تھا، اور معاذ اللہ اس کو پڑھنے والا بھی جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ان کی طرف سے کفر کا فتویٰ تھا۔ اب اس کی وضاحت دینی تھی، تو یہاں پر انہوں نے کس بیانی کرتے ہوئے راشد صاحب پر یہ مدعا ڈال دیا کہ جی وہ خادم صاحب کے جنازے کو ناجائز کہتے رہے، حالانکہ یہ ان کی زندگی میں جلالی پارٹی جو ہے وہ خادم صاحب کو لنگڑا پارٹی بھی کہتی رہی، اور معاذ اللہ کیا کیا الفاظ بولتے رہے۔ تو یہ اپنے گلبان میں بھی جھانکیں، اور اس اعتبار سے پھر یہ جو ہے نا وہ اپنی گفتگو کو درست کریں کہ کسی کے اوپر اس طرح بلیم نہ لگائیں۔ اس کے بعد اکابر کو جو کافر کہنے والی بات زاہد نعمان جلالی صاحب کر رہے ہیں، یہ بھی انتہائی کس بیانی پر مشتمل ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی عبدالستار سعیدی صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی تم لوگ کافر کہو، اچھا جی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کو کافر کہو، ان کو گمراہ کہو، تو ہم نے آگے سے انکار کر دیا جی ہم تو متعمل نہیں ہیں اپنے اکابر کو کافر کہنے پر، گمراہ کہنے پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی، اور یہ سراسر کس بیانی ہے، اور یہ تہمت ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، نہ راشد صاحب نے اس طرح کا کوئی مطالبہ کیا۔ جو احباب مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو سنتے ہیں وہ یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ایک محقق عالم دین ہیں، اور ان کے اندر جو شستگی ہے اور جو دین اسلام کو بیان کرنے کا انداز ہے، مسلک حق اہل سنت کو بیان کرنے کا جو ان کا انداز ہے، دلائل کو بیان کرنے کا انداز ہے، وہ ایک ماشاءاللہ بڑا میچور انداز ہے، اور بڑے پختگی کے ساتھ جو ہے نا وہ دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی کوئی بھی نازیبہ حرکت اور شریعت سے ٹکرانے والی حرکت نہیں کر سکتے۔ تو جتنے بھی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں یہ ان کے خلاف یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو میں چونکہ وہاں پر ثالث تھا تو میں نے اس اعتبار سے یہ بات جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اور ہم یہ چاہتے نہیں تھے کہ عوام کے اندر یہ ساری باتیں آئیں، کیونکہ جو علماء کی باتیں وہ علماء میں ہی سالو ہوں تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو زاہد نعمان جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جگہ جگہ بتاتے پھر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ہماری آڈیو پیش کریں، ہماری کوئی ویڈیو پیش کریں، ہمارا کوئی میسج ایسا پیش کریں جو ہم نے عوام اہل سنت سے کلام کیا ہو یا عوام کو وہ باتیں بتائی ہوں۔ ہاں ہم نے خواص کو ضرور بتائی ہیں، علماء کو ضرور بتائی ہیں کہ جن کا حق بنتا تھا یہ باتیں پتہ کرنے کا، اور انہوں نے چونکہ تائید بھی کرنی ہے، انہوں نے تکذیب کرنی ہے، انہوں نے تصدیق کرنی ہے، تو ان کے یہ معاملات ہیں، تو علماء کا تو حق بنتا ہے وہ یہ باتیں جانیں۔ تو میں ایز اے ثالث ہونے کے میں نے دونوں فریقین کی رعایت کرتے ہوئے علماء کو وہ باتیں ساری بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کا حق بنتا تھا۔ بقیہ جو یہ کیس بیانی سے کام لے رہے ہیں اس کے ساتھ راشد صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی اپنی کس بیانی ہے، یہ انہی کے جو ہے نا وہ کھاتے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بیان کرنے کی، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔